لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أن اشكر لي ولوالديك آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسط في آجامها تجمي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل علی رحمما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انشاءاللہ آج صرف اور صرف 20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل کروں گا، 11:30 بجے تک دوسری جگہ حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہماری کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسلمانوں، کل ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی روشنی میں والدہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم والد کے مقام و مرتبے کے حوالے سے چند باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر اتنا فضل و کرم کیا، فرمایا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہم نے تمہیں والد کی صورت میں کتنا بڑا سہارا عطا کیا ہے۔ والد کی الفت، والد کی شفقت کا انسان کو اندازہ نہیں، اور ماں میں تو سراپا رب العالمین نے رحمت ہی رکھی ہے، ماں میں شفقت ہی رکھی ہے کہ ماں اپنے بچوں پر شفقت فرماتی ہے، لیکن باپ بچوں پر صرف شفقت نہیں کرتا بلکہ وہ انہیں مجبوری کے تحت اور ان کی اصلاح کے لیے بعض اوقات جھڑک بھی دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ والد کی ڈانٹ میں بھی رب العالمین نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ اگر ہم نے اپنے استادوں سے سنا تھا کہ جو اپنوں کی ڈانٹ سنے گا وہ غیروں کی ڈانٹ سننے سے بچا رہے گا۔ تو فرمایا کہ جو اپنوں کی، خاص طور پر اپنے والدین کی، اس کو بٹھائیں بچے کو، اپنے والدین کی اگر وہ مکمل طور پر تربیت میں رہے گا اور اپنے والدین کی سرپرستی میں رہے گا تو رب العالمین اسے بہت برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب مسلمانوں، اندازہ لگائیں قرآن مجید فرقان حمید کے اس جملے پر کہ رب نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، تم میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ایک ساتھ رب نے ذکر کیا ہے، کوئی فرق بھی نہیں، آیت میں بھی تبدیلی نہیں، کوئی اور طریقے سے بھی رب العالمین نے فاصلہ نہیں فرمایا، اور فعل بھی ایک استعمال کیا ہے، شکر کا لفظ بھی ایک استعمال کیا ہے۔ ہاں، اپنی ذات کو بھی ذکر کیا اور والدین کا بھی ذکر کیا کہ انشکر لی ولی والدیک، دوبارہ شکر نہیں آیا، فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ فرمایا تم اندازہ لگاؤ کہ رب العالمین کیا بتانا چاہتا ہے۔ جب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس نے اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کیا اس نے میرا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اور پھر یہاں سے ہمارے عقیدے کا نقطہ بھی نکلتا ہے۔ آپ کہیں گے والد کے ادب پر عقیدہ بتا رہے ہیں، میں نے کہا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، یہ کہنا شرک ہے۔ ہم نے کہا کیوں شرک ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول دو ذات ہیں اور کرم ایک دفعہ استعمال کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے، تو کہتے ہیں یوں نہیں کہو، پہلے تو انکار ہی کرتے ہیں، کہتے اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے اور اس کے رسول کا ہم پر کرم ہے۔ ہم نے کہا اگر ایک ساتھ کہتے تو کوئی مسئلہ ہے؟ کہاں مسئلہ ہے، شرک ہو جاتا ہے۔
ہم نے کہا مصطفیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے، ارے جو والدین چاہے چرسی ہو یا موالی ہو لیکن ہیں مسلمان، تو رب نے ان کو بھی اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، فعل ایک ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا الگ استعمال نہیں کیا جملہ، بلکہ ایک ہی استعمال کیا گیا، انشکر لی ولی والدیک۔ تو جہاں سے والدین کے مقام و مرتبے کا پتہ چلا، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ایک فعل کے ساتھ رب العالمین اور اس کے پیارے ذات نسبت کر دی جائے تو شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھیے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ رب نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ تم عبادت صرف میری کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ والدین جو بچوں کو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ہی عطا کرتے ہیں نا، سب اللہ دیتا ہے، والدین تو صرف سبب بنتے ہیں، لیکن پھر بھی رب نے فرمایا کہ سبب تو بنتے ہیں نا، تم ان کی وجہ سے دنیا میں آئے ہو، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو شکر ادا کرو۔ علماء نے ماں باپ کے حقوق پر ایک مثال یہ بھی دی ہے، فرمایا اگر والدین یہ کہیں کہ الیاذ باللہ ہمیں مندر چھوڑ کر آ، تو چھوڑنے نہیں جانا، تو چھوڑنے نہیں جانا۔ کیوں؟ کہ گناہ میں تعاون کرنا منع ہے، گناہ میں اعانت کرنا منع ہے، لیکن والدین کہیں کہ مندر سے مجھے گھر لے کر آ تو جانا ضروری ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا حکم ہے۔ فرمایا ماں باپ جس بھی حالت کے اندر ہوں، انسان پر لازم ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کا ادب کرے، تو رب العالمین اسے ادب کا اجر عطا کرے گا۔ اور آقا کریم نے کتنی پیاری حدیث بتائی۔ ہم بات کرتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی برنی، اور ہم اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا اگر آج تو میرا ادب نہیں کرے گا تو تیری اولاد تیرا بھی ادب نہیں کرے گی۔ آؤ میں آپ کو حدیث سے بتاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک مستدرک میں امام حاکم نے اس حدیث کو لکھا، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بروا آباءکم، تم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تبرکم ابناؤکم، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ جو اپنے باپ کا خیال رکھے گا اس کی اولاد اس کا خیال رکھے گی، جو اپنے باپ کا ادب کرے گا اس کی اولاد اس کا ادب کرے گی، اور جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرے گا دنیا دیکھے گی کہ اس کی اولاد اس کا بھی ادب نہیں کرے گی۔ تو ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور آقا کریم نے تو اس حدیث پاک میں حصی فائدہ بھی بتا دیا، آخرت کا تو اجر ہے ہی، دنیا میں ہر ایک چاہتا ہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میں اپنی اولاد کو جو کہوں وہ میری اولاد میری بات کو مانے، کسی حکم کو فراموش نہ کرے، فرمایا اس سے پہلے تم پر لازم ہے کہ تم بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرو، تم بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر تم نے ادا نہیں کیا تو اپنی اولاد پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا، اور کبھی بھی اپنی اولاد کے بارے میں یہ گمان مت کرنا کہ وہ تمہارا ادب کرے گی۔ ہاں، تم نے اگر اپنے آبا و اجداد کا ادب کیا تو رب ایسا کرم کرے گا کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے پاؤں کو چومے گی اور تمہاری اولاد بھی تمہارا ادب کرے گی۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے لکھا اور فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ، انسان کو ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے اور ہر اس چیز کا احترام کرنا چاہیے جس سے والدین کو نسبت ہو جائے، جس سے والدین کو نسبت ہو جائے، ہر اس چیز کا احترام کرنا بولیں ضروری ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ ود ابی کا، بہت پیارا نقطہ، اور اس پر عمل نہ کرنے کے لیے وعید کیا ہے یہ بھی آگے عرض کروں گا۔ آقا کریم نے فرمایا احفظ ود ابی کا، یہ عبداللہ بن عمر اپنے باپ کے اہل محبت کا خیال رکھو، تمہارا باپ جس سے پیار کرتا ہے تم بھی اس کا ادب کرو، صرف رشتہ دار نہیں، صرف عزیز و قارب نہیں، بلکہ تمہارا باپ اپنے جس دوست سے بھی پیار کرتا ہے تم اس کا بھی ادب کرو، تمہارے باپ جس سے محبت کرتا ہے تمہیں اس کا ادب کرنا ہے۔ اور فرمایا لا تقطعہ، ان تعلقات کو تم خراب مت کرنا، باپ جس سے محبت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے محبت کرنی ہے،
باپ کا جو دوست ہے اس کا بھی تمہیں احترام کرنا ہے، تم اس کے تعلقات کو خراب مت کرنا۔ کیوں کہ فَيُطْفِئَ اللَّهُ نُورَكَ الْأَمَانُ وَالْحَفِيظ، جس نے اپنے باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور جس نے اپنے باپ کے محبین کے ساتھ اگر تعلق کو خراب کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نور کو بجھا دے گا، اس کے چہرے سے رونق چھین لے گا۔ حضور کی حدیث ہے فَيُطْفِئَ اللَّهُ نُورَكَ، اللہ تیرے نور کو بجھا دے گا۔ اب اس کی تشریح میں نہیں جا رہا، فرمایا تیرا نور بجھ جائے گا، تیری زندگی میں اندھیرے ہو جائیں گے اگر تو نے اپنے باپ کے رشتہ داروں کا، اپنے باپ کے دوستوں کا تو نے خیال نہ رکھا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باپ کا کیا مقام ہے۔ اور ماں کا مقام تو ہم بیان کرتے ہی ہیں، اور ماں کا مقام و مرتبہ بلند بھی بہت ہے، لیکن باپ کا درجہ بھی کم نہیں، اس لیے کہ باپ کی بڑی اہمیت۔ آج لوگ باپ کو حیثیت نہیں دیتے، معاذ اللہ، گھاس بھی نہیں ڈالتے، صرف ماں ماں کرتے ہیں، لیکن باپ کا مقام بھی ضروری ہے۔ آؤ، جس طریقے سے رب العالمین نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، باپ کا کیا درجہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا سینٹرل گیٹ ہے۔ آواز کم آئی۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا سینٹرل گیٹ ہے۔ ان شئت فاطع ذلک الباب او احفظه، آقا کریم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو اس دروازے کو خراب کر دے، یا چاہتا ہے تو اس دروازے کی حفاظت فرما۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب العالمین تجھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور تو بڑے مین دروازے سے جنت میں داخل ہو، تو تجھے کہیں اور جانے کی حاجت نہیں، اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ کر رہے، رب تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ رب نے تیرے گھر میں ہی جنت کو رکھا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، اور باپ کے دیدار کو بھی رب العالمین نے باعث سے برکت بنایا ہے۔ فرمایا یہ تیری مرضی ہے کہ تو کس اعتبار سے اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ اور جو میں نے کل آپ کے سامنے بات کی تھی، اس کو آج حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، بہت عظیم صحابی رسول ہیں، فرمایا کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہوتا ہے، آپ اتنے پیارے انداز میں اس کی اصلاح فرماتی کہ اس کی برکت سے اوروں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ آپ کا اتنا حکمت والا انداز ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ آئے تھے نا، تو حضور نے خاص پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا تو اٹھ کے چلے جا، بلکہ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ نہیں سمجھتا؟ آپ سمجھ گئے کہ میری طرف اشارہ، فوراً چلے گئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا و ولدا، حضور میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، اور حضور بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد جو ہے نا وہ میرے مال کو لینا چاہتے ہیں، تو اب میں اپنے والد کو مال کیسے دوں؟ خود میری اولاد بھی ہے حضور اور میری ضرورت بھی ہے، اور میرے والد مجھے کہتے کہ تو اپنا مال دے دے، اب میں کیا کروں؟ اب دیکھو آقا کریم نے ایک ہی جملہ فرمایا، اس لیے کہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سن لیا، آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا انت مالو کا انت ومالو کا لی ابی کا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان لی مالن، سمجھیے گئے جملے کو، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا مال میرا باپ لینا چاہتا ہے؟ تیرا مال کہاں سے ہے؟ تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ماں باپ کی موجودگی میں وراثت کے لیے لڑتے ہیں اور باپ سے حصے مانگتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو اتر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس یہیں نیچے ایک عورت آ گئی تھی اور کہنے لگے حضرت آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مجھے کہتا آپ گھر سے باہر نکلیں، مجھے میرا حصہ دیں۔ تو یہ جب ہوتا ہے جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، یہاں پر باپ کے مال پر قبضہ کرنا انسان زندگی میں چاہتا ہے، حالانکہ حضور نے کیا فرمایا؟ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا مال لینا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ اس سے اندازہ لگا دیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں والدین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی،
کون چاہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے؟ سب چاہتے ہیں نا الحمدللہ کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے لکھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد، فرمایا پروردگار کی رضا باپ کی رضا میں۔ کتنی بڑی بات ہے، کہاں رب کی رضا۔ سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں کچھ ملے کہ نہ ملے۔ جس کا رب راضی ہو گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آقا کریم نے واضح کر دیا، ارے سب سے بڑی نعمت بھی تو بہت قریب سے حاصل کر سکتا ہے۔ پوچھے یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا باپ کو راضی کر، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں، اس میں باپ سب آ گئے۔ دوبارہ جملہ بولوں، چرسی ہو یا موالی ہو، سب باپ آ گئے۔ باپ مطلق ہے، باپ کا نیک ہونا ضروری نہیں، اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اولاد کے لیے ہر اعتبار سے اپنے باپ کا ادب کرنا ہے۔ ہاں غیر شرعی معاملات اس پر میں انشاءاللہ اولاد کی تربیت سے بات کروں گا، اس کا اگر حکم دے گی تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے جائز کاموں میں انہوں نے حکم دیا ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے تو اس پر عمل کرے۔ اور والدین کے لیے بھی ایک میں بات کروں کہ وہ کوشش کر کے اپنی اولاد کو کسی کام کا حکم نہ دیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنے استاد سے سنا، اگر والدین اولاد کو کسی کام کو حکم دیں گے اور وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہ گار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہ گار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے حکم دیا، آپ کی اولاد پر لازم ہے وہ کام کرے، تو اب حکم نہ دیں۔ کوشش کریں اس انداز میں بات کریں کہ اس کو پیغام بھی پہنچ جائے اور حکم بھی نہ دیں۔ کیوں کہ اگر اس نے حکم نہ مانا تو گناہ گار ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، ماں باپ تو جو چاہیں اولاد کے لیے حکم دیں، کچھ بھی کریں، اولاد کو ماننا ہے۔ لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ آقا کریم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی، فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں۔ اور سنو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ چھوڑ آنے والوں سنو، فرمایا وسخط الربی فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ جس کا باپ ناراض ہو جاتا ہے رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ہم غور کریں کہ کن کن معاملات میں ہم نے اپنے ماں باپ کو کراس کیا ہے، کن کن معاملات میں ہم نے اپنے ماں باپ کے حکم کو پس پش ڈالا ہے۔ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان سے خدا نہ خواستہ اس کا رب ناراض ہو گیا، انسان سے اگر رب العالمین کی رحمت روٹ گئی تو پھر انسان کس کام کا رہا؟ زندگی اس کی بیکار ہے۔ لیکن سنیں، اگر انسان اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بہت محنت کی حاجت نہیں، اپنے گھر میں اپنے باپ کو خوش کرے، اپنے باپ کو راضی کر لے، رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر مسلمانوں، بچپن میں جیسے ابھی الحمدللہ میرے والدین میری پرورش کر رہے ہیں، سب کے والدین کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے کو تعریف نہیں لیکن بات حق ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے والدین کو صحت تندرستی دے کہ انہوں نے مجھے بالکل فری چھوڑا ہوا ہے تو میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ اگر مجھ پر کمانے کا بوجھ ڈالتے تو میں کام نہیں کرتا۔ الحمدللہ سیلانی سے روپیہ بھی نہیں لیتا، میں سیلری نہیں لیتا، لیکن اگر یہ مجھ پر بوجھ ڈالتے تو میں کیا کرتا؟ صبح کام پہ جاتا تو رات کو تراویح تو پاسبل نہیں تھا۔ تو اب سنیں، اس وقت میرا اپنے ماں باپ کا ادب کرنا کوئی کمال نہیں، کیونکہ ویسے ہی میں ان کے پیسوں پہ پل رہا ہوں۔ ہاں جب میں دو پیسے کمانا شروع کروں اور اللہ نہ کرے میرے والدین کو ضرورت ہو، اس وقت میرا ادب کرنا یہ کمال ہے۔ فرمایا یہ تو سن، جب تک تو اپنے ماں باپ کے خرچے پہ پل رہا ہے تو ویسے ہی گردن چکائے گا، ویسے ہی تجھے ادب کرنا ہے۔ تجھے پتا ہے اگر نہیں سنوں گا تو باپ باہر کھڑا کر دے گا گھر کے، تو اس وقت تو ادب ہوگا ہی۔ یہ کمال نہیں، کمال جب ہے جب تو دو پیسے کمائے اور تیرے ماں باپ کو حاجت ہو تو اس وقت تو ماں باپ کی خواہش پوری بھی کر، اور زبردستی نہیں، دل سے پوری کر۔ کہ ماں تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے یہ نیکی کا موقع دیا ہے، ورنہ تو اس وقت کو نہ بھولنا کہ جب تو بچہ تھا تو جو باپ سے مانگتا تھا باپ کے بعد نہیں ہوتے ادھار لے کر تجھے دلاتا تھا۔ کبھی باپ نے تیری خواہش کو ٹالا مت، کبھی ماں نے تیری بات کو نہیں ٹالا۔ جو تو نے ماں سے مانگا، ماں نے ادھار لیا، کچھ بھی کیا، تیری خواہش کو پورا کیا۔ باپ نے مارکیٹ میں کچھ بھی کیا،
تیری فرمائش پر عمل کیا، تیرے لیے اچھی اچھی چیزیں لاتا تھا کہ میرا بیٹا کھائے گا، میرا بیٹا خوش ہوگا، میرے بیٹے کے لیے میں یہ لاؤں۔ فرمایا اب جب والدین کو تیرے سہارے کی حاجت ہے اور تیرے پاس اگر تیری بیوی موجود ہے تو 2 دن کے آنے والی عورت کی وجہ سے ماں باپ کو فراموش مت کرنا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طریقے سے تیرے ماں باپ نے تیری کسی بات کو نہیں ٹالا، تیری خواہش سے بڑھ کر تجھے عطا کیا ہے، آج تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی سوچ سے بڑھ کر ان کی خدمت کر۔ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا، اس لیے کہ حضور کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے نا، میرا وقت پورا ہوا، گفتگو مکمل، آقا کریم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے نا، فرمایا جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو، یہ حدیث اگر سنی ہے تو غور کریں، اگر بڑھاپے کی حالت میں پائے اور خدمت کر کے جنت نہ کمائے وہ تباہ ہو جائے۔ حضور نے دعا کی، رحمت للعالمین ہے، فرمایا اگر، اور ہمیں آر نہیں آنی چاہیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں والدین کو صحت تندرستی دے، اگر ماں باپ کا بول و براس اٹھانے کی اگر کوئی ضرورت ہو جائے تو کتنا آر محسوس کرتے ہیں، ارے یہ کیا ہے یار۔ لیکن ہم بھول گئے کہ جب ہم بچپن میں کرتے تھے تو ماں نے تو آر محسوس نہیں کیا، ماں تو نیند چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی تھی، ماں تو کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی تھی، ہم تو گھر میں پتہ نہیں کہاں کر دیتے تھے بول و براس، پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر ماں باپ کی خدمت کا موقع ہے اور انسان اس وقت ناک چڑھائے، آنکھ چڑھ اور دیکھے کیا ہو گیا، امی ابھی تو بات کی ہے، سننے میں نہیں آتی، کتنی دفعہ بولوں میں؟ تو جب تو چھوٹا تھا تو ایک ہی سوال 10 مرتبہ اپنے باپ سے پوچھتا تھا، تیرے باپ نے تو کبھی تجھے چانٹا نہیں مانگا؟ 10 بار تو نے پوچھا ابو یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا چاند دے بیٹا۔ ابو یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا چاند دے۔ اگر آج باپ نے تجھ سے بڑھاپے کی وجہ سے اور اگر کم سنائی کی وجہ سے یا بیچارے کا اگر حافظہ کمزور ہو گیا اس وجہ سے صرف تجھ سے 2 دفعہ کوئی بات پوچھ لی تو تجھے غصہ آ گیا، تو بھول گیا کہ جب تو 10 مرتبہ اپنے ماں باپ سے پوچھتا تھا ایک ہی بات تو تیری ماں اور باپ خوشی سے وہی جواب دیتے تھے۔ تو رات کو سونے نہیں دیتا تھا تو تیرے ماں باپ تجھ پر غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ تیری خدمت کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو سکون رہے، میرے بیٹے کو آرام رہے۔ ارے جو ماں باپ تمہیں اتنا بڑا جوان کر دیں اور اس کے بعد باپ کو خواہش ہو کہ اب میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، اب میرا بیٹا میرا ساتھ دے گا، اور بیٹا بیوی کے ساتھ چلتا بنے، پہلی رات سے ہی الگ ہو جائے، تو پھر اس لیے تو ماں باپ نے بڑا نہیں کیا تھا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ماں باپ کو پھر بڑھاپے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ بیچارے کچھ بولتے نہیں ہیں، اگر آپ ان میں الگ ہو جائیں گے تو بھی وہ کچھ بولیں گے نہیں، ان کو پتا ہے کہ دور ایسا ہے، لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے۔ وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جو ماں باپ کو چھوڑ دے، بھلے نہ پہلی صف میں ہو اور پہلی صف میں عبادت کرتا ہو، اس کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ لکھ لیجئے، علماء نے لکھا اگر ماں باپ ناراض ہیں کوئی نیکی قبول نہیں، نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، اور جس کے ماں باپ راضی ہیں تو رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ دیکھا گیا، اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو چھوڑ دیا یا الگ فلیٹ دلا دیا 2 بیڈ کا، 10,000 روپے کرایہ بھر دیا، پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ کرایہ تو دیتا، ہم نے کہا احسان کرتا ہے، ماں اکیلی کیا کرے گی پورا دن، باپ بیچارہ بستر پہ کیا کرے گا؟ تجھ میں یہ بھی توفیق نہیں کہ ماں باپ کے پاس جا کر پوچھ، تو نے اس کو گھر سے باہر کر دیا، تو چھوٹا تھا بڑا تھا کچھ بھی تھا، تیرے باپ نے تو تجھے گھر سے باہر نہیں کیا، تجھے ماں نے ہمیشہ اپنے آگوش میں رکھا، اور تو ابھی 2 دن تجھے ہوئے ہیں کمانا شروع کیا ہے اور تو ماں باپ کے سامنے دور ہونے لگا۔ فرمایا انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے، اگر والدین زندہ ہیں بالکل ادب کرے، توبہ کرے اور معافی مانگے، اور وصال ہو چکا تو دوبارہ بولوں، اگر اللہ نے طاقت دی تو ایک باپ کے نام کی اور ایک ماں کے نام کی مسجد بناؤ، بولو انشاءاللہ۔ جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی آپ کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر حضور کے حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کرنا، اس لیے کہ حدیث ہے، پر میں سب سے بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کی جائے، ماں باپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ لیکن رب نے جہاں باپ کو مقام دیا اس سے بڑھ کر استاد کو مقام بھی دیا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ تو تجھے آسمان سے زمین کی طرف لائے ہیں اور استاد تجھے زمین سے آسمان کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اپنے بڑے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، والدین بوڑھے ہوں تو بہت بڑی بات ہے،
حضور کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کوئی بھی بوڑھا آدمی ہو، کوئی بھی بوڑھا آدمی ہے، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، فرمایا جس نے بوڑھے آدمی کی عزت کی اس نے خدا کی عزت کی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جس نے بوڑھے آدمی کی عزت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے خدا کی عزت کی ہے۔ دیکھو آگے میرے سامنے حدیث، بولو سبحان اللہ۔ سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں سے بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا ہے۔ یعنی ایک عام بوڑھا آدمی ہے جس نے اس کی عزت کی، اس نے خدا کی عزت کی، تو جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کی اللہ اس کو کتنا بڑا درجہ دے گا۔ رب العالمین ہم سب کے والدین کو محبوب کی برکت سے صحت، تندرستی، عافیت، عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا والد والدہ میں سے کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ قرآن کی برکت سے والدین کی، والد والدہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں والدین کا ادب اور والدین کو ہم